اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اب یہ پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ کہ میں تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات شریف کی, اور اللہ پاک نے مجھے یہ پاور دی ہے, اختیار دیا ہے ولی احل لکم بعد الذی حرم علیکم کہ جو چیزیں تم پر پہلے حرام تھی نا میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں. بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا, مچھلی کھانا حرام تھی جی. عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ پرندے ایسے تھے جو حرام تھے, آپ نے وہ تمام چیزوں کے لیے حلال کرا دے دی. وجئتکم بآیۃ من ربکم اور فرمایا کہ میں صرف یہی قانون نہیں بتانے آیا, میں خدا کی قدرت کی نشانیاں بھی لے کر آیا ہوں. اس لیے فاتقوا اللہ واطیعون, ڈرو اللہ تعالیٰ سے, اطاعت میری کرو. اور میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں, مجھے کس نے بنایا ہے, میں کیا کہنا چاہتا ہوں. فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ, میرا رب اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے, اسی کی پوجا کرو. ھذا صراط مستقیم, اور یہ سیدھا راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے پوری اپنی حقیقت, آنے کا مقصد جو اللہ پاک کے عنایات فرمائے سب کو بیان کیا, اور آخر میں فرمایا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں, میں مادر اندھوں کو صحیح کرتا ہوں, برس کے بیماروں کو صحیح کرتا ہوں, چھپی باتیں غیب کی بتاتا ہوں, جو کھا کر آتے ہوں بتاتا ہوں. لیکن یاد رکھو میں اللہ نہیں ہوں, میں معبود نہیں ہوں. معبود کون ہے؟ ان اللہ ربی وربکم, میرا معبود اور تمہارا معبود وہی ہے جس کا نام ہے اللہ. فاعبدوہ, اسی کی بندگی کرو, اسی کی عبادت کرو, اور یہی ہے ھذا صراط مستقیم. تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس بات سے آگاہ فرماتا ہے کہ شرک جو ہے, شرک وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں, چاہے کتنے کمالات. اور یہ جو مسلمان آج کا مسلمان ہے, اس سے بڑا توحید پرست کائنات میں کوئی نہیں. نہ یہودی توحید پرست ہے, نہ عیسائی توحید پرست ہے. آج ایک ہی قوم امت توحید پرست ہے جس کا نام مسلمان ہے, چاہے وہ بے نماز ہے یا نمازی ہے. اس سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں. ان کو مشرک کہنے والا اس سے بڑا بیوقوف کائنات میں کوئی نہیں. غور کریں تو پتہ لگ جائے گا. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, ڈوبے سورج کو واپس لٹایا, کھارے پانی میٹھے کر کے دکھا دیے, آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے, کٹے بازو جوڑ کے دکھا دیے, خالی کو پانی سے بھرے دکھا دیے, تھوڑا سا کھانا 1000 کو کھلا دیا. لیکن سب نے کہا انت رسول اللہ, کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. ہم بھی رسول ہی مانتے ہیں, اللہ کا شریک ہے نہیں. آج کا مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود, رسول کریم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کسی ولی کو معبود نہیں مانتے. جس کی قبر کے پاس کرو قرآن پڑھتے ہیں, نماز کے اس کی طرف پشت کر دیتے ہیں اور قبلہ کے منہ کر لیتے ہیں. آج کسی کو مشرک کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ تو اتنا پکا مواحد ہے, اس سے بڑا کسی دور میں مواحد نہیں ہو. صحابہ کرام تھے ہی کہ اولیاء کرام تھے ہی, لیکن ہم جو بے علم لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, نہ اللہ کی شان کا پتہ, نہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے, نہ ناظرہ پڑھنا آتا ہے, نہ مسائل آتے ہیں. اتنی بے علمی کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود ماننے کو تیار نہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ توحید کا سب سے بڑا مضمون ہے, تاکہ پتہ لگ جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یلد ولم یولد نہیں ہے. جو لم یلد ولم یولد ہے وہ صرف اللہ کی ذات پاک ہے, باقی ہر کوئی مخلوق ہے پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی ہے میں تمہیں اس کی تلاوت کرتا ہوں تمہارے سامنے. اللہ تشرک بہ شیئا, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. نمبر 2 وبالوالدین احسانا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا.
جہاں اپنی بندگی کا ذکر فرماتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ والدین کی عظمت و شان بیان فرماتا ہے، ان کے ساتھ اسے سلوک کا ذکر کرتا ہے جی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی تبھی ممکن ہوتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہو سکتی، نہ نماز ادا ہو سکتی ہے، نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام عبادات جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو۔ جس دور میں یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس دور میں کسی کا بیٹا مشرک تھا، کسی کا باپ کافر تھا، بیٹا مسلمان ہے تو باپ مشرک، باپ مسلمان ہے تو بیٹا مشرک، یہ ایسے حالات تھے۔ ان حالات میں اللہ پاک نے ان آیات کو نازل فرمایا ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو۔ اور سورۃ بنی اسرائیل جو قرآن پاک کی 17 نمبر سورت ہے، اور رب کائنات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ مبارک وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اور مکہ شریف میں بڑی دیر تک 36 بندے مسلمان ہوئے تھے، بڑی دیر لگ گئی۔ اور اس عرصہ میں وہ جو مسلمان ہوئے تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور بدر میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور بدر کا واقعہ مدینہ شریف میں ہوا ہے، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کیا کہ میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو۔ اب اس دور میں باپ بھی مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، اسے سلوک کرتے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو دور تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مشرکہ تھی، کئی لوگوں کے والد دونوں مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تم نے ان سے اسے سلوک کرنا ہے، اور صرف اسے سلوک ہی نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر دونوں یا ایک تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بڑی تعظیم سے گفتگو کرنی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بڑے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھک جانا ہے، اور دعا کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ ہم کو فیڈ کرتے تھے، ہمیں پالا کرتے تھے، اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، تیرے حضور دعائے تو ان پر اپنی رحمت فرما۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب لوگ جب مسلمان ہو جاتے تھے نا، تو اپنے ماں باپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، وہ کہتے تھے ہم ہڑتال کر دیں گے، بھوک ہڑتال کر دیں گے، وہ کہتے تھے تم مر جاؤ 100 دفعہ بھوک ہڑتال کرو پھر بھی اسلام نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتا تھا کہ ایسی بات مت کرو، جھڑکو نہیں ان کو، اسے سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ پاک حکم آیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کروں اور تمہیں یہ مسئلہ سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی کے غم سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یہ مسلمان ہے نا، اور سارا سٹرکچر بھی مسلمانوں کا ہی ہے، کوئی وزیر ہندو کافر ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ساری مسلمان ہے نا، وزیر صحت بھی مسلمان ہی ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ کے بھی خلاف ہیں یہ لوگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اخبارات میں جی پوسٹرز میں دکھاتے ہیں ایک باپ ایک بیٹا اور 2 بچے، اور کیا کہتے ہیں چھوٹا کنبا خوشحال کنبا۔ کتنے بچے دکھاتے ہیں؟
دو دکھاتے ہیں جی، دو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب حدیث سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے. کتنی؟ یہ کہتے ہیں 2 کرو. حضور 3 کی بات فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو